اب مجھے اس کی طرف سے تشویش ہو چلی تھی، کیونکہ نورین نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کے اندر کی باہمت بننے والی عورت ہسٹیریا سے شکستہ ہو گئی تھی۔ میری پوری توجہ اور کوشش کے باوجود وہ ایک کمزور تنکے کی طرح ہسٹیریا کے بھنور میں پھنس گئی تھی۔ ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان اس کا جسم اینٹنے، بل کھانے اور جھٹکے لینے لگا تھا۔ میری اس کو سنبھالنے اور تسلی تشفی دینے کی ساری کوشش بے مصرف ثابت ہوئی۔ وہ نیم دیوانگی کی کیفیت میں چلانے لگی، میں نے کسی کو نہیں مارا، خدا کی قسم تم سے جھوٹ بولا تھا میں بے قصور ہوں، میں قاتل نہیں ہوں۔ پھر وہ کیسے مر گیا؟ تم کہتے ہو اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا۔ جھوٹ تم بولتے ہو، وہ میرا شوہر ہی نہیں تھا۔ مجھے کیا ضرورت تھی اس پاگل کو مارنے کی؟ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ میں نے تو ایک مرغی بھی ذبح نہیں کی کبھی، میں اسے چھری سے ذبح کر سکتی تھی؟ آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہونے لگی اور اس کے اتوار میں جنون کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ اگر میں اسے فوری طور پر کنٹرول نہ کرتا تو وہ چیخنے لگتی۔ اس کی آواز باہر جاتی تو صورتحال خراب ہو جاتی، میرے لیے ایک نئی پریشانی کھڑی ہو جاتی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، نورین ہوش میں آؤ، مگر اس نے خود کو چھڑانے کے لیے زور لگایا۔ مجبوراً مجھے اس کا منہ دبانا پڑا اور بالآخر اسے بستر پر گرا کر اپنے ہاتھوں کی پوری قوت سے اسے بے بس کرنا پڑا۔ اس کی پھٹی ہوئی آنکھیں مجھ پر نفرت کے شعلے برسا رہی تھیں۔ وہ پوری طرح مچل رہی تھی، مگر میں نے اسے آواز نہ نکالنے دی۔ چند منٹ کے بعد اس کی مزاحمت ختم ہو گئی، اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ڈال دی۔ میں نے آہستہ آہستہ دباؤ کو کم کرنا شروع کیا اور اس کے شدید رد عمل کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد اور چوکس بھی رہا، مگر وہ بے سود پڑی رہی۔ میں نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا اور فون اٹھایا۔ کسی نے زنانہ آواز میں کہا، یس سر۔ میں نے کہا، مجھے فوری طور پر ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر؟ اس وقت؟ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جس میں گھڑی کی سوئیوں نے تاریخ بدل دی تھی۔ کیا اس ہوٹل میں رات کے وقت کسی کو بیمار ہونے کی اجازت نہیں؟ میں نے گررا کے کہا، میری بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اگر اسے کچھ ہوا۔ ایک منٹ سر، ایک منٹ، میں دیکھتی ہوں۔ وہ گھبرا گئی۔ مجھے ڈاکٹر کو کال کرنا ہوگا، کوئی تشویش کی بات تو نہیں ہے؟ میں نے برہم ہو کے بولا، واٹ نان سینس، تشویش کی بات نہیں تو کیا میں تفریح کے لیے ڈاکٹر کو بلوا رہا ہوں؟ میرا مطلب تھا سر، اسے آنے میں کچھ وقت تو لگے گا، اگر ایمرجنسی ہو تو میں ایمبولینس کو بلا لوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد کسی بھی عورت کے اعصاب جواب دے سکتے ہیں، سوائے شاید تمہارے۔ تم عادی معلوم ہوتی ہو اس قسم کے واقعات کی۔ میں نے ریسیور پٹخ دیا۔ چند منٹ کے بعد مینیجر نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ میں نے دروازے کو تھوڑا سا کھول کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ کوئی ڈاکٹر آ رہا ہے یا نہیں؟ میری ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے اور وہ گھر سے روانہ ہو گئے ہیں، بہت اچھے میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، اور میں نے ان کو یہ بھی بتا دیا ہے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں نے پولیس سے بھی بات کر لی ہے۔ تھینک یو، میں نے بے رخی سے کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ تقریباً 20 منٹ تک میں بند کمرے کی 4 دیواروں کے اندر نو گرفتار جنگلی جانور کی طرح سرگرداں رہا۔ میرے ذہن پر ہراساں کرنے والے خیالات کی ایسی یلغار تھی کہ ان کے بوجھ تلے میرے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ میری حیثیت کسی ایسے قلی کی سی تھی جو اپنی حیثیت سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھا لینے والا انسان ہو۔ اب فوری اہمیت نورین کی ذہنی اور جسمانی حالت کی ہو گئی تھی۔ اس ہوٹل سے نکلنا بھی تبھی ممکن تھا جب نورین اس قابل ہو۔ ابھی نہ مجھے یہ سوچنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی فرصت کہ یہاں سے نکلے تو ہم کہاں جائیں گے۔ ڈاکٹر نے 20 منٹ کے بعد دستک دی تو میرے یس کہتے ہی اندر آ گیا۔ وہ میری توقع کے عین مطابق 50 سے 60 سال کی عمر کا خوش لباس اور خوش مزاج آدمی تھا۔ اتنی رات کو بھی وہ گھر سے سوٹ پہن کے اور میچ کرتی ٹائی لگا کے نکلا تھا۔ شاید وہ اسی لباس میں کہیں تھا اور سیدھا ہوٹل چلا آیا تھا۔ اس نے ایک حوصلہ افزا مسکراہٹ کے ساتھ اپنا تعارف کرایا۔ میں ڈاکٹر غلام شبیر ہوں اور آپ اس حسین خاتون کے شوہر۔ آپ کی نروسنس بتاتی ہے، میں نے کہا، یہاں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ یہ برداشت نہیں کر سکی۔ میں نے ابھی کچھ سنا ہے، ویسے کیا ہوا تھا؟ اس نے بیگ سے اسٹیتھوسکوپ نکال کر نورین کا چیک اپ شروع کیا۔ جب وہ نبض کی رفتار اور بلڈ پریشر دیکھ رہا تھا تو میں نے اسے مختصراً پروفیسر کے ہلاک ہونے کا واقعہ سنا دیا۔ وہ صرف سر ہلاتا رہ گیا جیسے میں روزمرہ کا کوئی عام سا واقعہ سنا رہا ہوں۔ میں تو یہاں اپنی ڈیوٹی پر آیا تھا اور اس کو اپنے ساتھ لایا تھا تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ یہ پہلے ہی بہت زیادہ ٹینشن میں مبتلا تھی ایک مرڈر کی وجہ سے۔ کس کا مرڈر؟ ڈاکٹر نے مجھے دیکھ کر پوچھا۔ وہ
وہ مرڈر تو میرے چھوٹے بھائی نے کیا تھا. اس کی منگیتر نے شادی سے انکار کیا. وہ کسی اور لڑکی کے چکر میں تھی. اس نے غیرت اور جوانی کے جوش میں اسے قتل کر دیا. بدقسمتی سے وہ میری بیوی کی سہیلی تھی اور ہماری شادی بھی اس کی وجہ سے طے پائی تھی. گھر کے اندر سب موجود تھے. اسے سہیلی کا بننے کا بہت رنج تھا. ڈاکٹر نے میری بات کچھ سنی اور کچھ نہیں سنی. میں ابھی ایک انجیکشن لگا دوں گا سکون آور. اس سے یہ صبح تک سوتی رہیں گی. صبح ناشتے کے بعد ایک گولی اور دوسری رات کو اگر ضرورت محسوس کریں. اس نے ایک پیڈ نکال کر نسخہ لکھنا شروع کیا. تشویش کی تو کوئی بات نہیں. میں نے ایسے ہی سوال کر لیا. فکریں تو آدمی خود مول لیتا ہے شادی کر کے. جہیز میں بیوی کے ساتھ آتی ہیں یہ. وہ کیا کہا ہے اپنے چچا غالب نے؟ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ مجھے یوں لگا جیسے آخری دو الفاظ دو فائر تھے جو میرے کانوں پر ریوالور رکھ کے کیے گئے تھے. میں نے بڑی مشکل سے کہا، جی یہ کیا مذاق ہے؟ برخوردار، انسان کی زندگی میں تقدیر کا سب سے بڑا مذاق شادی ہے. مگر تم اتنے اداس اور فکر مند کیوں ہو گئے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری پروموشن ہو گئی. میں نے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی اب تم باپ بننے والے ہو، مبارک ہو. اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. آپ کی شادی کو یقیناً 3 ماہ سے زائد تو ہو گئے. میں شریک نہیں ہو سکا تھا اس میں. آپ میری شادی میں؟ ہاں، معلوم نہیں کیا وجہ تھی، ہوگی کوئی ایسی بات، اسی لیے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. یہ انہی کی صاحبزادی ہے نا، شفقت محمود علی. میرے اچھے دوست ہیں. ان کے چچا ہیں ڈاکٹر عظمت محمود. میں لندن گیا تو ملے تھے. میں سنبھل کے بولا، ضرور آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. وہ خوش دلی سے ہنسا. دلہا میاں، یہ بچی تھی تب سے میرے پاس آ رہی ہے. نام بھی جانتا ہوں مگر اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے. سردی کے باوجود مجھے پسینہ آ گیا. خوف کے کانٹوں کی چبھن مجھے اپنے دل میں محسوس ہوئی. شامت اعمال مجھے نہ جانے کس دلدل میں اتار چکی تھی. قید خانے کے عذاب سے نکل کے میں رہائی نہیں پا سکا تھا. میں اس سے بھی زیادہ جان لیوا عذاب کا شکار ہو گیا تھا. ڈاکٹر نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا. اچھا میں چلتا ہوں. میں نے اخلاقاً پوچھا، آپ کی فیس ڈاکٹر صاحب؟ میں تم سے فیس لوں گا. تم میرے داماد کی طرح ہو. سمجھو یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے میری طرف سے. اگر میں شریک ہوتا تو 1000 سے کم کیا تحفہ ہوتا. اور میری رات کو وزٹ کی یہی فیس ہے. وہ ہنسا. اچانک پاسبان عقل نے مجھے جھنجھوڑ دیا. بے وقوف، کیوں اعتراف جرم کی دلدل میں اترتا جا رہا ہے؟ ابھی وقت ہے حقائق کو جھٹلانے کے لیے. سچ کو جھوٹ بنا دے. ابھی سے مکر جا. میں ایک دم سنبھل گیا. اپنے ہونٹوں پر ایک پر اعتماد مسکراہٹ سجا کر میں نے کہا، کمال ہے ڈاکٹر صاحب. بڑی مہربانی ہے آپ کی جو مجھے اپنے داماد جیسا سمجھا. لیکن اس غلط فہمی کی بنیاد پر آپ میرا حق نہیں مار سکتے. یہ لیجئے. میں نے 1000 کا نوٹ ان کی طرف بڑھایا. اس نے نوٹ پکڑ لیا. غلط فہمی؟ میں نے کہا، صورتوں میں مشابہت اتنی ہو سکتی ہے. خود ایک بار مجھے بڑی خفت اٹھانا پڑی تھی. میرے ایک دوست ہیں اکنامک افیئرز ڈویژن میں، وسیم الطاف. میں اپنے والد کے ساتھ شفا انٹرنیشنل گیا تو وہاں کارڈیولوجی میں ڈاکٹر نسیم الطاف تھے. انہیں میں اپنے دوست کا جڑواں سمجھ بیٹھا. نام بھی دونوں کے ایسے ہی تھے. وسیم الطاف بھی میرے ساتھ تھا. وہ بہت ہنسا. کہنے لگا، میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں. ہو جاتا ہے کبھی کبھی فلمی اتفاق. فلمی اتفاق؟ ڈاکٹر کنفیوز نظر آنے لگا. یہ لڑکی وہ نہیں ہے شفقت محمود کی بیٹی؟ میں نے خوش دلی سے پوچھا. کہاں رہتے ہیں وہ؟ کیا کرتے ہیں؟ میاں شاہی بازار میں کیمسٹ ہیں. میں نے کہا، یہ تو پہلی بار اسلام آباد سے باہر نکلی ہیں. اگلے مہینے PM صاحبہ آئیں گی لاڑکانہ. 4 اپریل کو گڑی خدا بخش جائیں گی. مجھے کچھ انتظامات کے سلسلے میں بھیجا گیا تھا. میں اسے بھی ساتھ لے آیا کہ اس کا دل بہل جائے گا. آپ نے اسے کہاں سے پہچان لیا؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا. کمال ہے، صورت کی اتنی مشابہت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. پھر جب آپ اسلام آباد واپس جائیں تو کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، کسی گائنی اسپیشلسٹ سے. یہ بہت کمزور ہیں. نورین کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے اس نے 1000 کے نوٹ کو بے پرواہی سے جیب میں رکھا اور مجھ سے ہاتھ ملا کے باہر نکل گیا. جاتے جاتے بھی وہ میرے دل میں ایک خلش چھوڑ گیا. شاید یہ میرے دل کا چور تھا جس نے مجھے شکوک کے آزار میں مبتلا کیا. اپنی دانش میں میری اداکاری بہت پر اعتماد تھی اور میں نے ثابت کر دیا تھا کہ میں اسلام آباد کا ایک بیوروکریٹ ہوں. اور میری بیوی آج سے پہلے کبھی سکھر نہیں آئی، لیکن وہ بھی جہاں دیدہ اور زمانہ شناس شخص تھا. اس نے جس نورین کی نبض دیکھی تھی تو اس کے بائیں ہاتھ میں ایک انگوٹھی کو بڑے غور سے دیکھا تھا.
یا مجھے یوں لگا تھا کہ وہ انگوٹھی کو دیکھ رہا ہے۔ نورین نے اپنا سارا زیور اتار کے بیگ میں ڈال دیا تھا، مگر یہ انگوٹھی رہ گئی تھی جو اس کی انگلی میں پھنسی ہوئی تھی۔ یہ شک مجھے وحشت اور پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا کہ میں ڈاکٹر کو دھوکہ دینے میں ناکام رہا۔ میرے جھوٹ نے ڈاکٹر کو قائل نہیں کیا ہوگا۔ ہر ڈاکٹر انسانی جسم کی تفصیلی شناخت کا علم رکھتا ہے۔ 10 سال بعد وہ کسی قبر سے کھود کر نکالے جانے والے ڈھانچے کی جنس اور عمر ہی نہیں، یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس کی موت کا کیا سبب تھا۔ نورین کو اس نے بچپن سے دیکھا تھا اور میں نے صرف 24 گھنٹے پہلے۔ کیا پتا اس کی عقابی نظر نے شناخت کی کوئی ایسی علامت دیکھ لی ہو جو ہنوز میری نگاہوں سے اوجھل تھی۔ رخسار یا گردن پر کوئی تل، کسی پرانے مندمل ہو جانے والے زخم کا نشان جو ایک حقیقی شوہر کی نظر اپنی بیوی کے جسم پر دیکھتی ہے۔ وہ میں نے کہاں دیکھا تھا؟ جب ڈاکٹر چلا گیا تو وقتی طور پر حاصل ہونے والا تحفظ کا احساس بھی چلا گیا۔ کچھ دیر پہلے میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ پروفیسر کی طرح کسی کی نظر نے مجھے نہیں پہچانا، ورنہ شاید اس کے ساتھ میرا بے جان جسم بھی کسی مردہ خانے کی ٹھنڈی پتھریلی بینچ پر اکڑا ہوا پڑا ہوتا۔ اس مصیبت سے خدا خدا کر کے بچا تھا کہ نورین کے ہسٹیریا نے اس سے بڑی مصیبت کو بلا لیا۔ ہم صبح ہوتے ہی نکل جانے کا فیصلہ تو کر چکے تھے، مگر اس ڈاکٹر نے نورین کو پہچان کے مجھے بدحواس کر دیا تھا۔ میں نے بڑے بھونڈے پن سے جھوٹ بولا تھا اور اس نے میرا جھوٹ پکڑ لیا تھا، تو یہ نتیجہ بھی اخذ کر لیا ہوگا کہ میں ہرگز وہ نہیں جو میں خود کو ظاہر کر رہا ہوں۔ پھر اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ آخر سکھر کی رہنے والی ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہوٹل میں کیوں قیام پذیر ہے؟ پھر وہ بہت کچھ فرض کرے گا، مقصد یہ کہ میں اسے اغوا کر کے لایا ہوں۔ نورین اگر شادی شدہ ہے تو اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ ہم آج رات ہوٹل میں ہیں، صبح اس شہر سے نکل جائیں گے۔ اس کی شک نے یقین کی شکل اختیار کر لی تو وہ صبح ہونے کا انتظار نہیں کرے گا۔ وہ ابھی اپنے دوست کو فون گھما کے پوچھے گا کہ تم نے اپنی بیٹی کی شادی کس سے کی تھی؟ وہ اس وقت کہاں ہے؟ ذرا معلوم کرو۔ یہ غیرت اور ناموس کی قبائلی سوچ رکھنے والے معاشرے میں سنگین اخلاقی جرم بھی تھا اور قانونی بھی۔ ڈاکٹر کو تھانے فون کر کے اپنے شک کا اظہار کرنے سے کون روک سکتا تھا؟ اگر اس کا شک بے بنیاد نکلتا تو بھی اس سے اس کو کیا فرق پڑتا؟ وہ اس شہر میں معزز تھا، وہ کسی بھی تھانے میں کہہ سکتا تھا کہ ذرا فلاں ہوٹل میں جا کے فلاں کمرے میں دیکھو وہ لڑکی کون ہے اور اس کے ساتھ جو کریکٹر ایکٹر ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یا میرے خدا! میں نے اپنے سر کو تھام کے سوچا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمرے کے اندر چڑیا گھر کے لکڑ پکڑ کی طرح چلتے چلتے میرے ٹانگوں میں درد ہونے لگا تھا۔ یہ کیا مسائل اور مشکلات کی خطرناک گھڑی ہے جو تو نے مجھ ناتواں کے سر پر رکھ دی؟ میں نے سکون سے سوتی ہوئی نورین کی طرف دیکھ کر سوچا۔ جیل سے فرار ہو کے میں نے ایک جرم کیا تھا، اس سے پہلے کے جرائم بھی زبردستی میرے کھاتے میں ڈالے گئے تھے۔ آزادی ایسی ملی کہ اس میں ایک اور سنگین جرم کا اضافہ ہو گیا۔ ایک آزمائش سے تو مر مر کے ہوا تھا جینا، یہ دوسری اس سے بڑی آ گئی۔ میں اپنی کم عقلی اور کوتا اندیشی پر بھی سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ اب مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اس ڈاکٹر کے سامنے انکار سے مجھے کیا ملا؟ اس سے کہیں بہتر تھا کہ میں اقرار کر لیتا، سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا، انکل آپ سے شادی میں ملاقات نہ ہو سکی، اسے بھی ملاقات نہ سمجھیے، جب ہم برخوردار کی رسم عقیقہ کریں گے تو آپ کو ضرور تشریف لانا پڑے گا۔ وہ مطمئن اور خوش ہو کے چلا جاتا اور گھر جا کے سکون سے سو جاتا۔ پھر کبھی اس کے باپ یا چچا سے ملاقات ہوتی تو ذکر کرتا، لیکن اب اس نے فوراً اس کے باپ کو یا پولیس کو فون نہ کیا ہو، تب بھی صبح کے اخباروں سے اس پر 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ اس کے دوست شفقت محمود کی بیٹی تو اب شوہر کو شب عروسی میں قتل کر کے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ میرے لیے ایک اور چونکا دینے والا خیال تھا۔ نورین کی شادی کے بارے میں ڈاکٹر کا خیال تھا کہ چند ماہ قبل ہوئی تھی۔ نورین کی زندگی میں یہ واقعہ گزشتہ رات پیش آیا تھا۔ ظاہر ہے یہ سراسر جھوٹ تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے اس کے امید سے ہونے کی خبر بھی سنا دی تھی۔ اگر اپنے جسم کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اس دلہن نے اپنے دلہا کو قتل کر دیا تھا تو پھر یہ امید کیسی؟ سچ ہی تھا کہ اس کی شادی بہت پہلے ہوئی تھی، اور اگر شادی گزشتہ روز سے پہلے ہوئی تھی تو پھر یہ امید والا کارنامہ مرحوم سلمان خان کا تھا۔ محبت کا یہ چکر عرصہ دراز سے چل رہا تھا اور ظاہر ہے اتنا پاکیزہ بھی نہیں تھا جتنا نورین نے ظاہر کیا تھا۔ اب وہ زمانہ کہاں کہ لیلا مجنوں اور شیریں فرہاد کے عشق پر فلم بن جایا کرتی تھی، مگر فلم میں کوئی ڈاکٹر کسی کو امید سے ہونے پر مبارکباد پیش نہیں کرتا تھا۔ میرے دل میں غصے کا ایک شرارہ بڑھ کر چولہے کی آگ سے تنور بن گیا تھا، جس میں میرا دل کسی جلی ہوئی روٹی کی طرح دھواں دے رہا تھا۔ میرے غصے کے آتش فشاں تھے جو لاوا اگل رہے تھے۔
ایک کی ذات میں نورین تھی جس نے مجھ سے جھوٹ بولنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا، مجھے جی بھر کے بیوقوف بنایا تھا اور استعمال کیا تھا۔ اس جیسی لڑکی سے کچھ بعید نہیں تھا کہ مجھے کہیں بھی مروا دے۔ کیا پتا سلمان خان کو خود اس نے مروایا ہو، لیکن ایسا ہوتا تو وہ اس آصف زدہ حویلی میں بیٹھی نہ رہتی۔ اسے یقیناً علم ہی نہیں تھا کہ اس کھنڈر میں اوپر ایک لاش پڑی ہے جس کی جیب میں 10 لاکھ روپے ہیں۔ آخر یہ سب کیا شیطانی چکر تھا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ اس نے کسی چاہنے والے کا نام سلمان خان بتایا جو اوپر مرا پڑا تھا؟ کیا وہ سلمان خان تھا؟ نہیں، یہ اتفاق نہیں، ایک ناممکن بات تھی۔ اس نے تو مجھے سلمان خان کے گھر بھیجا تھا، اس کا پتہ بھی بتایا تھا۔ پریشان خیالات کے اس الجھاؤ میں جب میرا دماغ معاف ہو گیا تو مجھے یہ خیال بھی آیا کہ میں نورین کو سوتا چھوڑ دوں اور کھڑکی سے کود کے فرار ہو جاؤں۔ اس کے قریب جا کے میں نے نورین کا چہرہ دیکھا جس پر معصومیت، تقدس اور بے گناہی کا عکس اتنا گہرا تھا کہ اس کی شرافت اور پاکیزگی کی قسم کھائی جا سکتی تھی۔ کون مکمل عقل و ہوش میں مان سکتا تھا کہ وہ قاتل ہے اور بدکار ہے؟ الو کی پٹھی، دھوکے باز، فریب کار۔ میں ہی ملا تھا تجھے اپنے چلتر کا نشانہ بنانے کے لیے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں جان کے رہوں گا۔ سچ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ میں نے خود اپنے پیروں پر ایک قسم کی زنجیر ڈال لی ہے۔ کم از کم بعد میں مجھے یہ خلش پریشان نہ کرے کہ حقائق کی تصدیق حاصل کیے بغیر میں بھاگ لیا۔ آہستہ آہستہ میرا دماغ ٹھکانے آنے لگا۔ نورین کو چھوڑ کے بھاگ جانا بہت آسان تھا۔ 10 لاکھ روپے میری جیب میں تھے اور اسے میرا اصل نام تک معلوم نہیں تھا، لیکن اس سے بہتر تھا کہ میں سچ کا اعتراف خود نورین کی زبانی کراؤں اور پھر اسے بتا کے جاؤں، ٹھوکر مار کے، ذلیل کر کے جاؤں۔ میں ہی ملا تھا تجھے الو بنانے کے لیے۔ تو نے تو پورا پلان بنا کر رکھا ہوا تھا کہ میرا جذباتی استحصال کرے اور میں تجھ سے شادی کر کے سلمان خان کے بچے کا باپ بن جاؤں۔ ڈاکٹر کی طرف سے خطرہ برقرار تھا اور مجھے یقین تھا کہ ابھی اس نے کچھ نہ کیا تو صبح اخبار دیکھنے کے بعد وہ چشمدید گواہ بن کے ہر جگہ فون کرے گا۔ وہ لڑکی تو فلاں ہوٹل کے ایک کمرے میں خاور نام کے ایک جعل ساز کے ساتھ مقیم ہے جو خود کو اسلام آباد کا افسر بتاتا ہے۔ میں مارا جاؤں گا، شرافت اور جذبات کی کمزوری میں مارا جاؤں گا۔ کاش میں ایک عام مجرم کی طرح رات اس کے ساتھ گزار کے نکل جاتا۔ وہ کون سی عفت مآب شریف النفس تھی؟ امید کا ذریعہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہو یا ان کا مشترکہ کارنامہ۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو ملاحظہ کیا۔ کئی دن کی بڑی ہوئی شیو میرے چہرے پر داڑھی کی فصل بن کے نظر آنے لگی تھی۔ میری آنکھیں لال اور سوجی ہوئی لگتی تھیں، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ میں خود اپنی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا احمق نظر آتا تھا۔ سامنے آ گئی تھی ایک بے حد حسین صورت اور اس نے مجھ پر آزمایا تھا دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار، اپنے آنسو۔ میری جگہ کوئی بھی مرد ہوتا تو اس کی عقل غبار بن کر اڑ جاتی۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، جو نہیں ہوا ابھی تک وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ کوریڈور خالی پڑا تھا۔ ہوٹل کے مینیجر کی ٹیم نے بڑی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ پروفیسر کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ تھانے دار کو بھی چلتا کر دیا تھا اور اس کمرے کو اس طرح صاف ستھرا کرا دیا تھا جیسے وہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ حالات سازگار تھے اور میرے حق میں یہی بہتر تھا کہ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں۔ مسئلہ نورین کا تھا۔ وہ میرے پاؤں کی بیڑی بن گئی تھی جسے میں کھول کے اکیلا نہیں فرار ہو سکتا تھا۔ اسے سکون سے سوتا دیکھ کے مجھے مزید طیش آیا۔ میں نے ایک دم اسے جھنجھوڑ دیا۔ نورین، اے نورین، اٹھ جاؤ فوراً ورنہ میں جا رہا ہوں۔ وہ کسمسائی، جا رہے ہو؟ کہاں؟ دبئی جا رہے ہو؟ سلمان، مجھے چھوڑ کے؟ ایسی کی تیسی سلمان خان کی۔ مجھے یوں لگا جیسے نورین نے مجھے گالی دے دی ہو۔ میں خاور ہوں، اٹھو فوراً، ہمیں ابھی اور اسی وقت جانا ہے، ہم صبح تک انتظار نہیں کر سکتے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو، وہ منمنائی۔ اگر ہم ابھی نہیں نکلے تو پکڑے جائیں گے نورین۔ میں نے اس کا شانہ پکڑ کے ہلایا اور اس کے منہ پر تماچے مارے تاکہ وہ ہوش میں آ جائے، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ نیم بے ہوشی میں نہ جانے کیا کچھ کہتی رہی۔ وہ میری آواز سن رہی تھی لیکن انجیکشن کے اثر سے اس کا دماغ سویا ہوا تھا۔ میں نے تھک ہار کے کمرے کے 2 چکر لگائے اور پھر ایک صوفے پر ٹک گیا۔ کسی کو سلانا تو بہت آسان ہوتا ہے، ایک گولی یا ایک انجیکشن کافی رہتا ہے، مگر جگانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سوچنا شروع کیا۔ اس کے کان میں چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اسے ٹھنڈے پانی میں غوطہ دیا جاتا تو اس کی ساری نیند کافور ہو جاتی۔ یس، فریج میں ٹھنڈے پانی کی بوتل تھی۔ میں نے بوتل اس کے چہرے پر انڈیلی۔ نورین، اٹھ جاؤ، چلو، اس نے خفگی آمیز لہجے میں کہا۔
مجھے سردی لگ رہی ہے، بارش میں کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ میں نے چلا کر کہا، خدا کے لیے اٹھو، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے اس پر مزید پانی ڈالا۔ وہ کانپنے لگی، اس کا جسم سردی سے لرزنے لگا۔ خاور، خاور، یہ پانی کہاں سے آیا؟ دیکھو میرے کپڑے بھیگ گئے۔ وہ بے ربط الفاظ بولتی رہی اور پھر کروٹ لے کر سو گئی۔ اس کے کپڑے ہی نہیں، بیڈ تک گیلا ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اسے کس طرح ہوش میں لاؤں۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ میں ہوٹل والوں کے ذریعے کسی دوسرے ڈاکٹر کو طلب کروں اور اسے کہوں کہ نورین کو جگانے اور ہوش میں لانے کا انجیکشن دے۔ اس خیال کو میں نے فوراً ہی مسترد بھی کر دیا۔ اب ایک آخری صورت یہ تھی کہ میں نورین کو بلیک کافی پلا دوں۔ یہ کام بھی آسان نہیں تھا۔ ایک سوتے ہوئے شخص کے حلق سے کافی نیچے اتارنے کے لیے وہی طریقہ استعمال کیا جا سکتا تھا جو گائے بیل کو تیل پلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ نلکی میں ڈال کے پھونک ماری جائے، لیکن یہ سب عملی طور پر ممکن نہیں تھا۔ رات کے 2 بجے ہوٹل کا کچن بھی بند ملتا اور اگر میں ایمرجنسی بتا کے کافی بنواتا تو شاید ہوٹل کی انتظامیہ اسے ایمرجنسی تسلیم نہ کرتی اور معذرت کر لیتی۔ مایوسی کی اس کیفیت میں مسئلے کا حل ایک غیبی خیال بن کے اترا۔ یہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے والا حل تھا۔ میں سیدھا کاؤنٹر پر گیا جہاں رات کو ڈیوٹی دینے والی ایک ڈبل ڈیکر قسم کی خاتون کرسی کی پشت سے سر لگائے باقاعدہ سو رہی تھی۔ قصور اس کا نہیں تھا۔ نصف شب کے بعد یہاں اس کی ڈیوٹی محض کسی مسافر کا لا حاصل انتظار ہوگی۔ شاید سال میں ایک آدھ بار کوئی آ بھی جاتا ہو، ورنہ سونا بھی تو ایک کام تھا۔ لاؤنج خالی پڑا تھا اور شیشے کے بند دروازوں کے باہر گرتی رات کے سرد سناٹے کو چند گارڈن لیمپ بلا وجہ روشنی دے رہے تھے۔ ایک باوردی گارڈ بھی کرسی پر اپنی رائفل کو دونوں ٹانگوں کے درمیان دبائے اونگ رہا تھا۔ میں نے خاتون کے سامنے کاؤنٹر کی سطح پر زور زور سے ہاتھ مارا تو وہ چونک کے اٹھی۔ یس سر، میں نے کہا، مجھے ایک ایمبولینس چاہیے فوراً۔ خیریت تو ہے سر؟ ہاں، بس میں نے آج تک ایمبولینس میں آدھی رات کو دریائے سندھ عبور کر کے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کس قسم کا احمقانہ سوال ہے؟ خیریت میں بھی کوئی ایمبولینس منگواتا ہے کیا؟ میں نے دھاڑ کے کہا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ آئی ایم سوری، میں ابھی فون کرتی ہوں۔ کچھ دیر پہلے روم 14 کے لیے ڈاکٹر کس نے بلوایا تھا؟ میں نے کہا۔ کون تھا یہاں ڈیوٹی پر؟ میں سر، میں نے ہی فون کیا تھا۔ آپ کی وائف، آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں انہیں؟ کسی بھی اچھے ہسپتال میں۔ وہ نالائق ڈاکٹر کچھ نہیں کر پایا، اس کی حالت بگڑ گئی ہے۔ صبح تک وہ مر گئی تو میں اس ہوٹل کی جگہ پاگل خانہ بنوا دوں گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے ایک مفرور مجرم پکڑا گیا، پولیس مقابلے میں مار دیا گیا، اسی وجہ سے میری وائف کی یہ حالت ہوئی۔ عورت نے کال ملنے پر سکون کا سانس لیا اور مجھے مطلع کیا کہ ایمبولینس 10 منٹ میں پہنچ جائے گی۔ میں نے واپس آ کر کمرے میں بکھرا ہوا سب سامان بڑے سوٹ کیس میں ٹھونس لیا۔ نورین کو کمبل میں لپیٹتے ہوئے مجھے اس کے گیلے کپڑوں کا خیال آیا، کہیں اسے سردی سے نمونیا نہ ہو جائے۔ ہسپتال والے سوال ضرور کریں گے کہ اس کے کپڑے گیلے کیوں ہیں۔ سوچنے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے اس کے خریدے ہوئے نئے کپڑوں کا ایک جوڑا نکالا اور کسی تذبذب کے بغیر گیلے کپڑے اتار کے اس کے جسم پر چڑھا دیا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو وہ مجھے ایسا ہرگز نہ کرنے دیتی۔ بعد میں وہ کیا کہے گی یہ سوچنے کی مہلت نہیں تھی اور نہ ہی ضرورت۔ میں نے اس کے دمکتے ہوئے متناسب اور خوبصورت جسم کو اسی نظر سے دیکھا اور ہاتھ لگایا جیسے آپریشن ٹیبل پر ڈاکٹر دیکھتا اور ہاتھ لگاتا ہے۔ ابھی میں اسے لپیٹ ہی رہا تھا کہ مجھے ایمبولینس کے آ جانے کی اطلاع ملی۔ میں نے نورین کو ایمبولینس کے پچھلے حصے میں اسٹریچر پر لیٹایا اور لوٹ کے کمرے میں جاتے ہوئے کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی خاتون سے چلا کر کہا کہ وہ میرا بل بنا دے۔ وہ کچھ بدحواس ہوئی۔ اس نے اپنے کیریئر میں شاید کبھی آدھی رات کے بعد یہ کام نہیں کیا ہوگا، تاہم میرے سوٹ کیس لے کر آنے تک اس نے کسی سے ہدایات لے کر اپنا کام کر لیا تھا۔ ظاہر ہے اس کے لیے بھی مجھے روکنا ممکن نہیں تھا۔ آخری وقت میں ایک چھوٹا سا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جب میں نے کہا کہ میں اپنے زیر استعمال کمبل کو ساتھ لے جا رہا ہوں اور اس کے سامنے 5000 روپے ڈال دیے۔ کمبل کی قیمت اس سے کم ہی ہوگی، جو باقی بچ جائیں وہ تم رکھ سکتی ہو، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے وہ ساری رقم بھی رکھ سکتی تھی، اسے صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ رات کو جانے والا اپنے ساتھ کمبل بھی لے گیا، مجھے بتائے بغیر۔ شاید پریشانی میں بھول گیا تھا تو شریف آدمی۔ ایمبولینس پر کسی اسپتال کا نام نہیں تھا۔ ڈرائیور نے پوچھا، کہاں جانا ہے سر؟ میں نے کہا، تم کس ہسپتال سے آئے تھے؟ یہ پرائیویٹ سروس ہے سر۔ اوکے، مجھے شہر کے سب سے بڑے اور اچھے ہسپتال میں پہنچا دو، میں نے کہا۔ تقریباً 10-12 منٹ میں ایمبولینس ایک اسپتال کے وسیع کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ ہسپتال 2 منزلہ تھا اور اس کے گرد وسیع باغ اور لانس تھے۔ اس کے باہر بہت سی کاریں کھڑی تھیں اور ایمرجنسی کے گیٹ تک جانے والے راستے پر 2 رویا روشنیاں تھیں۔
روشنی باغ اور لان پر بھی پڑتی تھی اور عمارت کے چاروں طرف بھی۔ شیشے کے خودکار گیٹ سے لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ نورین کو ایمبولینس کے آتے ہی 2 نرسنگ سٹاف اتارنے کے لیے آ گئے۔ میں نے ایمبولینس ڈرائیور کو فراخ دلی سے 500 کا نوٹ دیا تو اس نے 400 نہ ہونے کا عذر پیش کیا۔ میں نے کہا باقی رکھو اپنا انعام۔ میرے اندر پہنچنے سے قبل ہی نورین کو معائنے کے لیے ایک ٹیبل پر لٹا دیا گیا تھا۔ ایک RMO کی مدد کوئی نرس کر رہی تھی جو بلڈ پریشر دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا انہیں سر؟ میں نے کہا کچھ نہیں، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے گھر میں ایک حادثاتی ڈیتھ ہونے کے باعث۔ ایک ڈاکٹر نے انہیں سکون آور انجیکشن دیا تھا۔ تقریباً 16 گھنٹے ہو گئے۔ ظاہر ہے یہ تشویش کی بات تھی میرے لیے۔ دوا کا اثر اتنی دیر تو نہیں رہنا چاہیے، میں یہاں لے آیا ہوں، آپ دیکھیں کوئی تشویش کی بات تو نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ معلوم ہوتا ہے نئی شادی ہوئی ہے آپ کی۔ مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، سب کچھ نارمل ہے۔ پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے ہم رات بھر آبزرویشن میں رکھیں گے۔ آپ کاؤنٹر پر داخلے کی کارروائی پوری کر لیں۔ کاؤنٹر پر مجھے جنرل وارڈ، سیمی پرائیویٹ اور VIP روم کا چوائس دیا گیا تو میں نے VIP کا انتخاب کیا۔ 500 روپے جمع کرائے اور VIP بن گیا۔ اس سے آسانی یہ ہوئی کہ میں نے جو کہا کسی ثبوت کے بغیر مان لیا گیا۔ میں نے اپنا نام مختوم نصیر الدین چانڈیو لکھوایا اور پرس کھول کے سلمان خان کے شناختی کارڈ کا نمبر دیا تو کسی اعتراض کے بغیر لکھ لیا گیا۔ میں ہوٹل سے آیا تھا لیکن میں نے لاہور ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایڈریس دیا تو قبول کر لیا گیا۔ 10 منٹ کے بعد نورین ایک وسیع شاندار طور پر آراستہ ایئر کنڈیشن روم کے بیڈ پر تھی اور بدستور سو رہی تھی۔ ظاہر ہے صرف 3 گھنٹے پہلے دیے جانے والے انجیکشن کا اثر 6-8 گھنٹے سے پہلے تو ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے یہاں خود کو زیادہ محفوظ اور پرسکون محسوس کیا۔ کمرے میں مریض کے ساتھ آنے والے کے لیے دوسرا بیڈ لگا ہوا تھا۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد مجھے چکر سے آنے لگے۔ یہ بیک وقت تھکن، نیند کی کمی اور اعصابی دباؤ کا نتیجہ تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ لیٹ جاؤں لیکن تکیے پر سر رکھتے ہی میں جیسے بے ہوش ہو گیا۔ زندگی میں پہلے کبھی نیند نے اتنی صورت سے مجھ پر غلبہ نہیں پایا تھا۔ یہ بالکل بے خواب اور مکمل نیند تھی۔ جب میں جاگا تو عادت کے مطابق میں نے کلائی کو سامنے لا کر گھڑی میں وقت دیکھا۔ صبح کے 7:30 بجے تھے۔ میری نیند کا دورانیہ تقریباً 3 گھنٹے کا تھا لیکن اس نے بھی حیرت انگیز طور پر کام کیا تھا۔ میں اتنا مستعد اور تازہ دم تھا جیسے پوری رات میں 8 گھنٹے کی مکمل اور مسلسل نیند لی ہو۔ میں نے نورین کی طرف دیکھا اور اٹھ بیٹھا۔ وہ آنکھیں کھولے سکون سے بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا کہ وہ اس ہسپتال میں کیسے آئی۔ ظاہر ہے میرے سوا اس کی فکر کرنے والا اور کون تھا۔ میرا غصہ بھی اب کنٹرول میں تھا اور گزشتہ رات کے تمام انکشافات پر اپنے رد عمل کے اظہار کو میں نے وقتی طور پر التوا میں رکھا اور اس سے پوچھا کیسی ہے اب طبیعت؟ اس نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلا کے بہتر ہونے کا اعتراف کیا۔ چند سیکنڈ مجھے دیکھتی رہی پھر آہستہ سے بولی مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے۔ میں نے سختی سے کہا یہ رسمی باتیں مت کرو۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک ڈاکٹر اندر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی معاون نرس بھی تھی جس نے روٹین کے مطابق ٹیمپریچر اور بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا۔ یہ نوجوان ڈاکٹر تھا جس نے نورین کے بجائے مجھے مخاطب کیا۔ کیسی ہیں آپ کی وائف چانڈیو صاحب؟ اس نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے خوش دلی سے کہا آپ دیکھ کر بتائیے، میں تو ڈاکٹر نہیں انجینئر ہوں۔ اس نے رسمی سا معائنہ کر کے اطمینان ظاہر کیا۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آج انہیں آبزرویشن پر رکھیں اور سارے ٹیسٹ کر لیں۔ اس نے اسپتال کے کاروباری مفاد کی پالیسی کے مطابق کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اچھا مشورہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آج ریسٹ کریں، صرف ریسٹ، کھائیں پئیں، آپ کو کوئی بیماری تو نہیں بظاہر۔ وہ نرس کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی پھر سے دستک ہوئی اور ایک ملازم پرتکلف ناشتے سے بری ہوئی ٹرالی چھوڑ کر چلا گیا۔ نورین آہستہ سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے صرف ہاتھ منہ دھونے پر اکتفا کیا۔ ناشتہ ہم نے مکمل خاموشی میں کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے نظر نہیں ملا رہی ہے۔ ناشتے کے بعد اس نے آہستہ سے سوال کیا میرے یہ کپڑے کس نے بدلے؟ میں نے تلخ لہجے میں جواب دیا آپ کی والدہ محترمہ کو بلا لیا تھا میں نے۔ اس کو شاید مجھ سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ جو کہنا ہے مجھے کہو، میری ماں کو مرے تو 10 سال ہو گئے۔ میرا غصہ بڑھنے لگا۔ کیسے مان لوں میں یہ بات بھی؟ اب تک جھوٹ کے سوا کچھ بھی تو نہیں بولا تم نے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کون سا جھوٹ بولا میں نے؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ آخر کیا برا کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ نورین؟
وہ سہم کر بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ میں نے غصے سے میز پر مگ پٹخا، یہ پوچھو کہ کیا نہیں کیا تم نے، میرا منہ مت کھلواؤ۔ کل رات جو کچھ میں نے کیا میں اس کی معافی مانگ سکتی ہوں، معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، لیکن تم اس لہجے میں کیوں بات کر رہے ہو؟ اس لیے کہ کل رات سے اب تک مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ تم ایک نمبر کی جھوٹی، عیار، مکار اور بدچلن عورت ہو۔ گناہوں کی سیاہی تمہاری معصوم صورت پر دکھائی نہیں دیتی۔ وہ چلا کے بولی، یہ کیا بکواس ہے؟ تم گالیاں دے رہے ہو مجھے؟ میں ایک جھامپڑ دوں گا اگر پک پک کی تو۔ کس طرح تم نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی، بے وقوف بنایا مجھے اور میری لا علمی سے فائدہ اٹھایا۔ میں ہوتا شادی شدہ یا میری جگہ کوئی عورت ہوتی تو تمہارے لیے اسے دھوکہ دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یا میرے خدا، تمہاری کوئی بھی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بس بہت ہو گئی اداکاری۔ اگر تمہیں بھروسہ تھا مجھ پر تو آدھا سچ چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہاری مدد کر رہا تھا۔ اس غلطی پر میں کیا کہتا؟ یہی کیسا بھی ہو جاتا ہے، غلطی سے، ناتجربہ کاری سے یا مجبوری سے بھگتنا تو عورت کو پڑتا ہے۔ مرد تو عورت کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سوچتی ہے گھر بسانے کی۔ نورین کی صورت پر الجھن اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ایک تو اسے موقع نہیں مل رہا تھا اور یا شاید اس کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور اعتراف جرم یا تردید اور وضاحت کے لیے اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ خاور، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، مجھے تمہاری کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اوکے، میں کوئی فارسی نہیں بول رہا تھا مگر تمہاری آسانی کے لیے سادہ سلیس اردو میں بتاتا ہوں۔ جب تم بے ہوش پڑی تھیں تو ہوٹل میں ایک ڈاکٹر آیا تھا، مجھے مجبوراً بلانا پڑا۔ یہ دیکھو اس کا لکھا ہوا نسخہ، اس کے اپنے لیٹر ہیڈ پر۔ تم جانتی ہو اسے، وہ تو جانتا تھا تمہیں بھی، تمہارے والد کو بھی اور تمہارے چچا کو بھی۔ نورین نے نام دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ سکر میں تو سینکڑوں ڈاکٹر ہیں مگر اس نے تمہیں پہچان لیا تھا، اس نے مجھے سب بتا دیا، وہی جو تم نے جانتے بوجھتے چھپایا تھا۔ نورین نے نظر جھکا کے کہا، آئی ایم سوری، یہ ٹھیک ہے کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا یا یوں سمجھو کہ پورا سچ نہیں بتایا تھا، لیکن اس کا مقصد تمہیں دھوکہ دینا نہیں تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی، میں مناسب وقت پر تمہیں سب بتا دیتی۔ میں نے تلخی سے کہا، مناسب وقت کب آتا وہ؟ میرے ساتھ تم نے ہوٹل کے ایک کمرے میں رہنا منظور کر لیا، مناسب وقت پھر بھی نہیں آیا۔ سلمان خان کے بارے میں ہر بات بتائی مجھے، اس کے گھر بھیجا مجھے تو اندازہ ہو گیا تھا کہ محبت کا یہ طوفان یک طرفہ ہے، صرف تم پاگل ہو رہی ہو اس کے لیے۔ بالکل غلط تھا تمہارا اندازہ، اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا، میں نے چلا کے کہا، وہ آئے گا بھی نہیں بی بی، لکھ لو میری بات۔ مطلب نکل جانے کے بعد وہ بھاگ گیا، اور اب تم بھگتو اس محبت کو۔ آخر کب تک چھپاؤ گی اس داغ رسوائی کو؟ کب تک چھپاؤ گی اپنے گناہ کو؟ اس نے ایک وحشت زدہ چیخ ماری، خاور، کمینے، میں قتل کر دوں گی تمہیں۔ ہاں، ایک کے بعد دوسرا قتل آسان ہی ہوگا تمہارے لیے، مگر کیا اس سے تم پر بن بیاہی ماں کہلانے کا الزام نہیں رہے گا؟ ایک نہیں، تم 10 خون کر دو۔ اس نے ناشتے کے ساتھ آنے والی مکھن کی چھری اٹھا کے مجھ پر حملہ کیا۔ ذلیل آدمی، بن بیاہی ماں کے بیٹے ہو کہ تم خود، تمہاری بہن نے کیے ہوں گے ایسے کام، تم مجھ پر یہ الزام لگاتے ہو؟ میں نے ایک چھامپڑ رسید کر کے اسے پیچھے گرا دیا۔ ایسی بکواس سے حقیقت بدل نہیں جاتی، اور نہ ہی الزام غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ڈاکٹر نے تمہارا معائنہ کرنے کے بعد خود مجھے مبارکباد پیش کی کہ آپ اب باپ بننے والے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ کیا چکر ہے؟ مجھ سے تم نے کہا کہ چچا زاد کو تم نے ہاتھ نہیں لگانے دیا، تم اسے شوہر تسلیم نہیں کرتی، پھر یہ کیا ہے؟ کون ہے ذمہ دار اس کا؟ اس کا ذمہ دار سلمان خان ہے کیا؟ اس ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری شادی میں وہ شریک نہیں ہو سکا۔ وہ کس شادی کی بات کر رہا تھا؟ نورین بیڈ پر ایک ہی پوز میں ساکت مجھے خون آشام زہریلی نظروں سے دیکھتی رہی۔ بس، یا کچھ اور باقی ہے کہنے کے لیے؟ ایسی کی تیسی تمہاری اور تمہارے اس ڈاکٹر کی۔ ڈاکٹر نہیں، وہ ہوگا کوئی عطائی۔ اس کاغذ پر لکھی ہوئی تمام ڈگریاں جعلی ہیں۔ اب اور کیا کہہ سکتی ہو تم؟ بلاؤ اس ڈاکٹر کو یہاں میرے سامنے، الو کا پٹھا۔ میں پوچھتی ہوں اس سے کہ وہ کیا جانتا ہے؟ کوئی بھی ڈاکٹر ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، کسی شریف لڑکی پر یوں تہمت لگانا۔ تہمت؟ تمہارا یہ ڈھونگ اب نہیں چلے گا نورین۔ اس نے کہا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں، آپ کی وائف کمزور ہیں،
دوران حمل کمزوری ہو جاتی ہے، تم مان کیوں نہیں لیتی ہو اپنی غلطی؟ اگر وہ سلمان خان تھا۔ وہ چلانے لگی، خدا کے لیے ایسا مت کہو، تم جو ہسٹیریا سے ڈرا رہی ہو مجھے، مگر یہ اسپتال ہے، کون جھوٹا کون سچا یہ معلوم ہو جائے گا 2 منٹ میں۔ تمہارے چیخنے چلانے سے اب میں نہیں ڈرتا، اور نہ تمہاری بے گناہی کا یقین کر سکتا ہوں۔ وہ چیخ کے بولی، مت کرو یقین، بھاڑ میں جاؤ، لیکن جب تمہارے سامنے سچ آئے تو مجھے اجازت دینا کہ تمہارے منہ پر یہ جوتا مار سکوں، اور اس وقت بلا لینا ان ڈاکٹر صاحب کو بھی۔ بکواس کی اس نے کسی ثبوت کے بغیر، اور تم اتنے عقل سے پیدل ہو کہ اس پر فوراً یقین بھی کر لیا۔ مرض کو سمجھنے میں غلطی کوئی بھی ڈاکٹر کر سکتا ہے، مگر یہ تو انتہا ہے۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، میری نبض دیکھی، بلڈ پریشر دیکھا اور بتا دیا کہ میں ماں مرنے والی ہوں۔ ایسی بے وقوفی کی بات تو ایک لیڈی ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتی۔ پریگنینسی کا پتہ کیا صورت دیکھ کے چل جاتا ہے؟ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ صورتحال ایک دم پلٹ گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ گدھے پر کتابوں کا بوجھ لاد دینے سے وہ افلاطون نہیں بن جاتا، ایسے ہی گدھے تم بھی ہو۔ جعلی ڈگری ہوگی ایم اے پاس کی تمہارے پاس۔ اور مسٹر خاور، یہ فرمائیے کہ کیا میں نے آپ کی کسی بات پر شک کیا، آپ کو جھوٹا کہا؟ میں نے تمہاری ہر بات مان لی، اعتماد کیا تم پر، تمہاری شرافت پر۔ اس کے بدلے میں تم نے کیسا بےہودہ الزام لگایا مجھ پر؟ کیا میں تمہیں کوئی بد چلن، بد کردار لڑکی نظر آتی ہوں جو تمہارے ساتھ رات گزارنے ہوٹل میں آ گئی تھی؟ میں نے ندامت سے کہا، آئی ایم سوری نورین، یہ واقعی میری غلطی تھی۔ اس نے ایک دم کال بٹن دبایا۔ نہیں خاور، الزام تم نے لگا دیا، اب اپنی بے گناہی میں ثابت کروں گی۔ ایک نرس نے دستک دے کر اندر جھانکا۔ آپ نے بلایا ہے میڈم؟ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تم میرا بلڈ سیمپل لے لو۔ آج آپ کے سارے ٹیسٹ ہوں گے، لیبارٹری اسسٹنٹ انتظار کر رہا تھا کہ آپ ناشتے سے فارغ ہو جائیں۔ کیا میں اسے بھیج دوں؟ اس نے غور سے نورین کے اداس چہرے کو دیکھا۔ ہاں، اس سے کہنا کہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں پریگننسی بھی کنفرم کرے۔ نرس اس بے تکلفی بلکہ بے شرمی پر کچھ حیران ہوئی، مگر کچھ بولے بغیر پلٹ گئی۔ میں سخت نادم تھا اور مجرم بنا اس کے سامنے خاموش بیٹھا تھا۔ غلطی یقیناً اس ڈاکٹر کی تھی، مگر اس سے زیادہ میری کہ سوچے سمجھے بغیر اس کی بات پر یقین کر لیا۔ نورین سخت دکھی اور ناراض تھی، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیسے راضی کروں۔ ایک میٹ ناشتے کے برتنوں والی ٹرے واپس لے گئی، اس کے ساتھ ہی لیبارٹری سے ایک اسسٹنٹ خون کے سیمپل لینے آ گیا۔ فراغت کے بعد خاموشی کا ایک مختصر وقفہ آیا۔ پھر نورین کو منانے کے لیے میں نے ایک ڈرامہ کیا۔ میں نے اس کا جوتا اٹھایا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ تم ایڈوانس میں مار لو، رپورٹ آنے سے پہلے ہی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ میرے ہاتھ سے جوتا لے کر اس نے پیچھے ڈالا اور مجھے اپنے ساتھ کھینچ کر بٹھا لیا۔ بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں سارے مرد، محبت میں بھی ڈرامہ، نفرت میں بھی ڈرامہ، پھر ناقص العقل کہتے ہیں عورتوں کو جو اعتبار کر لیتی ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ڈاکٹر یقیناً تمہیں جانتا تھا، اس نے تمہارے ہاتھ کی اس انگوٹھی کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ یہ تو نشانی ہے میری ماں کی۔ تمہارے والد کا نام اس نے شفقت محمود بتایا تھا، کہہ رہا تھا کہ ان کی شاہی بازار میں کیمسٹ کی دکان ہے۔ دکان تھی 10-12 سال پہلے، لیکن اسے یقیناً غلط فہمی ہوئی تھی۔ 3 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن میری چچا کی بیٹی کی۔ انہوں نے کاٹ دیا ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ وہ میری کزن ہے اور ہماری صورتیں بھی بہت ملتی ہیں۔ دراصل میرے والد اور میرے چچا جڑواں تھے، ہم شکل بھی تھے، آئیڈینٹیکل ٹوینز۔ چلو یہ غلط فہمی تو دور ہو گئی۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ پورا سچ بتانے کے لیے تمہیں مناسب وقت کا انتظار تھا۔ وہ تو میں بتا دوں گی، مگر پہلے تم بتاؤ کہ تمہیں اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم میرے گھر نہیں گئے تھے، خواہ ایک سٹوری سنا دی مجھے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ لاش آئی تھی پوسٹ مارٹم کے بعد۔ اس میں جھوٹ کہاں تھا؟ میں نے جو دیکھا وہی بتایا۔ پھر جھوٹ؟ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں اسے سچ مان لوں؟ نہیں گئے تھے میرے گھر تو نہ صحیح، کہاں سے آ گئی لاش؟ پورا سین سنا دیا مجھے، تدفین سے پہلے کا۔ تمہاری قسم نورین، اس میں بالکل جھوٹ نہیں تھا۔ میں نے جو دیکھا وہی بتایا، اور میں تمہیں ابھی لے جا سکتا ہوں تمہارے گھر، کسی سے پتہ معلوم کیے بغیر۔ خاور، جھوٹ میں نے بولا تھا کہ میں نے اپنے چچا زاد کو قتل کر دیا تھا، چھری سے ذبح کر دیا تھا اور بھاگ آئی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایسے دیدے گھما کے مجھے مت دیکھو۔ تم سچ جاننا چاہتے تھے تو سنو، اتنی ہمت والی لڑکی نہیں ہوں میں۔
ایک بار بچپن میں بکرا ذبح ہوتے دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ چچا اپنے ہونہار سپوت کی مجھ سے زبردستی شادی کرانا چاہتے تھے، اور خیر سے وہ سپوت ذہنی عدم توازن کا شکار بھی تھا۔ مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ جو کچھ میرا ہے وہ ان کا ہو جائے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ شاہی بازار میں جو کیمسٹ شاپ تھی وہ میرے ابا کی تھی، بعد میں وہ بیچ دی گئی یا اب تک چچا اس پر قابض ہیں، یہ مجھے معلوم نہیں۔ وہ دکان ہوگی تو اب تک بہت پھیل چکی ہوگی اور اس کی آمدنی بھی اچھی خاصی ہوگی۔ گزشتہ 10 برس کی آمدنی کا حساب کیا جائے تو لاکھوں کی رقم ہوگی۔ میرے ابا کے اکاؤنٹ میں کیا تھا میں نہیں جانتی۔ چچا نے کہا کہ ان کی ڈیتھ کے بعد بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیا گیا تھا، اور میں بالغ ہونے کے بعد وراثت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لوں تو رقم مجھے مل جائے گی، اور کوئی اس بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات نہیں لے سکتا۔ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ ممکن ہے چچا نے جعلی دستخطوں سے سب رقم نکلوا لی ہو۔ چچا کو میرے والد نے اپنے ساتھ رکھا تھا، بزنس میں بھی اور گھر میں بھی۔ وہ کہنے کو جڑواں اور ہم شکل بھائی تھے، مگر دونوں کی فطرت اور مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہ گھر بھی بہت بڑا تھا جس میں ہم دونوں خاندان اوپر نیچے رہتے تھے۔ ملکیت کے کاغذات تو میں نے دیکھے نہیں۔ چچا پہلے کہتا تھا کہ مشترکہ ملکیت ہے، پھر کہنے لگا کہ میں نے پورا گھر خرید لیا تھا۔ تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ اپنے بیٹے سے میری شادی میرے چچا کی کتنی بڑی مجبوری تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا اور میں نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی، اور میرے ساتھ زبردستی کی تو میں خودکشی کر لوں گی، پنکھے سے لٹک کے۔ چچا کو میرے سلمان خان سے تعلق کا بھی علم ہو گیا تھا، اور آخری دنوں میں اس نے جس طرح مجھے قید کیا وہ میں بتا چکی ہوں، مگر اس کے بعد وہ نہیں ہوا تھا جو میں نے تمہیں بتایا۔ مجھے معلوم تھا کہ نکاح کے وقت انکار میرے لیے ناممکن ہوگا۔ میں لاکھ انکار کروں میری کوئی نہیں سنے گا۔ یہ لوگ مجھے زبردستی مار کوٹ کے اور دھکیل کر حجلہ عروسی میں اس دلہا کے ساتھ بند کر دیں گے جو کھا کھا کے سانڈ ہو رہا تھا اور کرتا کچھ نہیں تھا۔ میں خود کو اس سے بچا نہیں سکوں گی۔ اب ہوا یوں کہ گھر میں مجھے دلہن کے کپڑے پہنا کے اور بنا سجا کے نکاح کے لیے بٹھا دیا گیا۔ میں نے آخر میں نیم رضامندی کا ڈرامہ شروع کر دیا تاکہ مجھ پر سختی اور نگرانی کچھ کم ہو جائے۔ ان کی ڈھیل سے فائدہ اٹھا کے میں نے فرار کے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ انہیں شک نہیں ہوا کہ تم مکاری کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے بھی کم محنت نہیں کی تھی انہیں قائل کرنے کے لیے۔ میں نے ایک دن صبح چچی سے رو رو کے اپنی نافرمانی پر معافی مانگی۔ وہ ایک دم کیسے یقین کر لیتی؟ اس نے اپنے شوہر کو بلا لیا۔ پھر میں نے بتایا کہ گزشتہ رات میں نے اماں ابا کو خواب میں دیکھا، دونوں بہت دکھی تھے۔ ابا نے کہا، نورین، میں نے تمام عمر اپنے بھائی کا خیال رکھا کیونکہ وہ دنیاوی معاملات میں ذرا کمزور تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ خاور صاحب کے بیٹے کی طرح چچا بھی ذہنی طور پر کمزور تھے، مگر بیٹا کمزوری سے بڑھ کر معذوری پر پہنچ گیا تھا۔ اثرات موروثی تھے۔ خیر، میں نے چچا سے کہا کہ ابا ناراض بھی ہوئے کہ تمہاری وجہ سے میری روح کو قبر میں بھی سکون نہیں۔ مانا وہ لڑکا جو تمہارا فرسٹ کزن ہے ذہنی طور پر تمہارے جیسا ذہین نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے ٹھکرا دو۔ اپنوں کا سہارا آپ نہیں بنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت کچھ میں نے اپنے والدین سے منسوب کر دیا، اللہ مجھے معاف کرے، مگر اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ چچا کوئی بہت ذہین آدمی ہوتا تو میری مکاری کو سمجھ لیتا۔ وہ فوراً میری باتوں میں آ گیا، اور اس کی بیوی، اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کہنے لگی کہ میں نے چادر چڑھائی تھی پیر معصوم شاہ کے مزار پر اور منت مانی تھی کہ یہ شادی ہو گئی تو دیگ بانٹوں گی۔ اس نے اگلے ہی دن دیگ تقسیم کی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے فرار کی تیاری مکمل کر لی۔ ایک تو کھڑکی تھی جسے مستقل بند کر دیا گیا تھا، ہر چٹخنی میں الفی ڈال دی گئی تھی۔ میں نے رات کو پیچکس سے سارے اسکرو ڈھیلے کر دیے مگر لگے چھوڑ دیے۔ پھر میں نے بیڈ کے نیچے چادروں کو پھاڑ کر اور جوڑ کر ایک مضبوط رسی بنائی۔ بازار سے اتنی لمبی نئی رسی کہاں سے لاتی؟ وہ کمرہ تھا اوپر کی منزل پر اور کھڑکی زمین سے 15 فٹ اوپر تھی۔ رسی کی مضبوطی میں نے خود لٹک کر چیک بھی کر لی تھی۔ جب بارات آئی کا کیا مطلب؟ دلہا تو وہیں موجود تھا۔ دراصل اماں کو شوق تھا اپنے سپوت کو صحرا باندھ کر گھوڑے پر بٹھانے کا اور زمانے کو دکھانے کا۔ اس کا ایک دوست رہتا ہے دوسرے محلے میں، 1-2 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا، اس کو وہاں سے لایا گیا۔ آگے تھا بینڈ اور خوب آتش بازی ہو رہی تھی، پٹاخے اور بم چھوڑے جا رہے تھے۔ جب بارات دروازے پر پہنچی تو میری سہیلیاں جن کو میرے ساتھ بٹھایا گیا تھا اٹھ کے باہر کی طرف دوڑیں۔ سامنے والے حصے میں ایک چھجا ہے، ٹیرس جیسا۔ بس وہی وقت تھا جب میں نے بڑی پھرتی سے رسی نکالی، ایک ایک کر کے چٹخنی کے پیچ کھولے۔ دروازے کو میں نے اندر سے کنڈی ضرور لگا دی تھی مگر مجھے کافی وقت مل گیا۔
کوئی آیا ہوگا تو بعد میں دروازہ توڑا گیا ہوگا۔ میں تو رسی کو باندھ کر بیڈ سے اور باہر لٹکا کے خود بھی لٹک گئی۔ چچی کا خیمہ ٹائپ برقع میری بغل میں تھا۔ رات کا وقت تھا، اس لیے کسی نے نہیں دیکھا۔ رسی ٹوٹ جاتی یا ہاتھ سے چھوٹ جاتی تو میں گرتی گلی میں، مگر سب خیریت رہی۔ میں گلی میں اتری اور بھاگ لی۔ میں نے تو سامنے آ کر اپنی بارات کے دلہا کو بھی دیکھا جو کاٹ کا الو لگ رہا تھا۔ کوئی مجھ پر کیسے شک کر سکتا تھا؟ جب اندر ہڑبونگ مچی تو میں نے سوچا کہ اب چلنا چاہیے۔ مزہ تو بہت آ رہا تھا، ہر طرف ہڑبونگ مچی ہوئی تھی، شور مچا ہوا تھا۔ دلہن بھاگ گئی، دلہن بھاگ گئی، لڑکیاں چلا رہی تھیں۔ میں بھاگتی ہوئی نہیں، اطمینان سے چلتی ہوئی اس حویلی تک پہنچی تھی جہاں تم نے مجھے دیکھا تھا۔ خاموشی کا ایک مختصر سا وقفہ آیا جس میں وہ مجھے دیکھتی رہی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، کیا چیز ہو تم بخدا؟ دل تو چاہتا ہے کہ تمہاری ایسی پھینٹی لگاؤں۔ وہ چراغ پا ہو کے بولی، کس بات پر؟ تم لڑکی نہیں، جھوٹ بولنے کی مشین ہو۔ اس روانی سے اور اتنے اعتماد کے ساتھ نئی سے نئی کہانی سنا سکتی ہو، ایک سے بڑھ کر ایک۔ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے تم مجھے جھوٹا بنا رہی ہو۔ میں خود سب دیکھ کے آیا ہوں۔ میرے سامنے ایمبولینس سے اس کی لاش اتاری گئی۔ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ تمہارے چچا نے غلطی کی، زبردستی کی اس شادی کا یہی انجام ہو سکتا تھا۔ جھوٹ کہتے ہو تم۔ وہ ناگن کی طرح بل کھا کے اٹھی۔ میں نے اس کے منہ پر دائیں ہاتھ کا ایک بھرپور تماچا رسید کیا۔ ایک چیخ مار کر وہ پیچھے بیڈ پر جا گری۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے تک جا کر پوچھا، کون ہے؟ پولیس، جواب میں کسی نے کہا۔ رگوں میں میرا خون منجمد ہونے لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے بھی حواس گم ہو گئے۔ شامت اعمال نے یوں راستہ روکا تھا کہ بچ کے نکل جانے کے بارے میں سوچنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ مجھے اپنی اور اپنے ساتھ نورین کی ساری جدوجہد جو ہم نے سلامتی کے راستے پر ساتھ نبھانے کے لیے مل کے کی تھی، رائیگاں جاتی محسوس ہونے لگی۔ مگر اپنی فطرت کا تقاضا تھا کہ ہار سے پہلے ہار نہ مانوں۔ یہ صرف چند لمحوں کی فرصت تھی جس میں عقل نے مجھے سارے بند دروازوں میں سے امید کا ایک روزن دکھا دیا تھا۔ نورین بیڈ پر ساکت پڑی، پلک جھپکائے بغیر اپنی خوفزدہ ہرنی جیسی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے مجھے تک رہی تھی، اور اس کی خاموشی کا سوال خود میرے ذہن میں گونج رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ میرے پیچھے بہت بڑی کھڑکی تھی جس پر خوبصورت گلابی پھولوں والے سنہری جھلک دیتے ریشمی پردے پھیلے ہوئے تھے، مگر میں جانتا تھا ان کے پیچھے سے کوئی چور کسی مہمان کے کمرے میں داخل نہ ہو سکے گا، مگر اس کا ایک مقصد ہوٹل کی انتظامیہ کے اطمینان کے لیے بھی تھا کہ کوئی معزز مہمان بل کی پوری رقم ادا کیے بغیر کھڑکی کے راستے باہر نہ نکل جائے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال واش روم کی تھی، جہاں بہت بلندی پر ہوا کو باہر نکالنے والے ایک پنکھے کا روشن دان تھا، مگر اس میں سے ہم صرف مکھی بن کر گزر سکتے تھے۔ عقل نے ایسے نامساعد حالات میں بھی میرا ساتھ دیا اور مجھے کوشش کی ایک اور راہ دکھائی۔ جب میرے پاس مشکل سے 10 سیکنڈ تھے، میں نے اعتماد کے ساتھ غرا کے کہا، کیا کام ہے؟ اچھا، 1 منٹ ٹھہرو۔ پھر میں نے ہاتھ کے خاموش اشارے سے نورین کو رضائی میں گم ہو جانے کے لیے کہا اور وہ سر تک لحاف کھینچ کر مردے کی طرح سیدھی لیٹ گئی۔ میں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلایا اور اس کی آواز ایک دم بڑھا کے کم کی۔ معلوم نہیں وہ کون سا چینل تھا، وہ کسی ڈرامے کی ہیروئن تھی جو کسی ہیرو یا ولن پر چلا رہی تھی اور کچھ کہہ رہی تھی۔ آواز کو کم کر کے میں خود نورین پر چلانے لگا، ارے بابا، میرے کو کیا پتا پولیس کیوں آئی ہے، ابھی تو میں نے قتل بھی نہیں کیا تم کو۔ اور پھر دروازے کی طرف بڑھا، ان کا بھی دماغ خراب ہے، شریف آدمی کہیں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ پھر میں نے دروازہ کھول دیا۔ 10-15 سیکنڈ کے اس تاخیر کے وقفے میں کوئی شک پیدا کرنے والی بات نہیں تھی۔ ظاہر ہے ہوٹل یا گھر میں کوئی بھی دروازے سے لگا کھڑا نہیں ہوتا کہ دستک کی آواز کے ساتھ ہی کنڈی کھول دے۔ قانون کے رکھوالوں نے تصور کی آنکھ سے ایک ہی منظر دیکھا ہوگا، ایک ساتھ سوئے ہوئے میاں بیوی یا مرد و عورت کو اچانک دستر پر ہڑبڑا کے اٹھنے، سنبھلنے اور دروازے تک آ کے کنڈی کھولنے سے پہلے قابل اعتراض نظر نہ آنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔ دروازہ کھول کے میں کیا کروں گا یا کیا کہوں گا، اس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس سے آگے عقل میری رہنمائی کے لیے موجود ہی نہیں تھی۔ اب تک کیا تھا تو ایک اللہ پر کہ وہی چاہے گا تو آتش نمرود کو گلستان بنائے گا۔ نیم جارحانہ، نیم مہذب رویے کے ساتھ میں نے نیم خوابیدہ نظروں سے پولیس کی وردی میں کھڑے ہوئے انسپیکٹر کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے تھانے دار صاحب؟ انسپیکٹر نے میرے لباس شب خوانی کو اور پھر مجھے غور سے دیکھا۔ یہ چیخ کس عورت کی تھی؟ چیخ تو میں اب خوشی سے ہی مار سکتا تھا کہ اس قانون کے رکھوالے کی آنکھ نے مجھے پہچانا نہیں تھا،
مگر میں نے حواس اور اپنی متانت کو برقرار رکھتے ہوئے پلٹ کے دیکھا۔ چیخ؟ ہاں، یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے کسی عورت کی چیخ سنی تھی۔ میں نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ تھانے دار نہیں، کوئی نشے میں دھت شرابی ہو۔ کیا میں اپنی بیوی کو جگا کے پوچھوں؟ دوسری عورت تو کوئی ہے نہیں یہاں۔ پھر میں نے ٹی وی کی طرف دیکھا اور ہنس پڑا۔ سمجھ گیا، ٹی وی پر ڈرامہ چل رہا ہے سائیں، میں بند کرنا بھول گیا تھا۔ آپ کیا سمجھے ادھر کوئی قتل ہو گیا؟ جو ادھر لاش کی طرح منہ چھپا کے پڑی ہے اپنی گھر والی ہے، پردہ کر رہی ہے۔ تھانے دار نے سر ہلایا۔ معاف کرنا چانڈیو صاحب، میں نے اصرار کیا۔ آپ بے شک اپنی تسلی کر لیں۔ بلکیس، ذرا چہرہ تو کراؤ اپنا۔ تھانے دار اس وقت تک پلٹ گیا تھا مگر خوف دور ہو جانے کے بعد بھی دروازے سے باہر نکل کر آ گیا تھا۔ تھانے دار صاحب، آپ کیا ادھر ہی پھرتے رہتے ہو اسپتال میں؟ ادھر تو مریض ہوتے ہیں، کوئی مجرم نہیں۔ وہ مسکرایا۔ آپ کو نہیں پتا چانڈیو صاحب، آپ نے سنا ہوگا جیل توڑ کر کچھ ڈاکو اپنے ساتھیوں کو نکال کر لے گئے ہیں۔ میں نے سر کھجا کے کہا، یہ کب کی بات ہے؟ پرسوں رات کی۔ ڈاکوں کے ساتھ دوسرے مجرم بھی نکل بھاگے، کچھ مارے گئے، کچھ کو ہم نے پکڑ لیا مگر بہت سے غائب ہیں۔ ان میں سے ایک کل رات ادھر ایک ہوٹل میں چھپا ہوا تھا، وہ مقابلے میں ہلاک ہوا۔ کچھ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ زخمی ہو کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں پہنچے ہیں اور فرضی نام سے داخل ہیں، پیسہ بھی ہے ان کے پاس۔ ڈاکٹر مجبوراً علاج کر رہے ہیں، پولیس کو نہیں بتا سکتے۔ میں نے بڑے معاملہ فہم انداز میں سر ہلایا اور واپس کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ بے اختیار میرے سینے سے ایک گہری سکون کی سانس خارج ہوئی۔ اللہ نے بڑا بچایا۔ چند منٹ کے اس پردہشت ڈرامے نے جیسے اندر سے مجھے بے جان اور کھوکھلا کر دیا تھا۔ ہر لحظہ ایک خوف میرے وجود سے توانائی کو کھینچ رہا تھا کہ کہیں تھانے دار میری صورت میں فرید کے خد و خال کو تلاش نہ کر لے، جو ڈاکوؤں کے ساتھ فرار ہوا تھا اور قتل کے جرم میں سزائے موت پانے والا مجرم تھا۔ میں نے میز پر رکھی ہوئی پانی کی بوتل سے منہ لگا کر تھوڑا سا پانی پیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ نورین نے رضائی میں سے تھوڑا سا منہ نکال کے مجھے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اعصابی کشیدگی نے ہمارے درمیان خاموشی کی ایک خلیج حائل کر دی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اخلاقاً ہی نورین سے اپنی زیادتی پر شرمندگی کا اظہار کر کے اسے منا لیتا، مگر اس کی طرف سے میرے دل میں غصے کا الاؤ اب بھی سرد نہیں ہوا تھا۔ اس نے مسلسل مجھ سے جھوٹ بولا تھا، ایک جھوٹ کا سلسلہ دوسرے سے زیادہ بڑا تھا، اور میں خود اپنی نظر میں سخت احمق بن کر رہ گیا تھا جو ہر جھوٹ پر یقین کرتے ہوئے اس سے ہمدردی کرتا رہا، اس کی مدد کے لیے خود کو خطرے میں ڈالتا رہا۔ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، میں اب مزید بے وقوف بننے کے لیے تیار نہیں تھا اور جھوٹ کے سلسلے کے ساتھ ہی نورین سے تعلق ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ جو چاہے کرے، میری طرف سے جہنم میں جائے۔ نورین نے آنکھوں میں آنسو بھر کے میری طرف دیکھا۔ خاور، مجھے اور مارو، جتنا چاہو مار لو، مگر میری بات کا یقین کرو، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ قسمیں کھانے والے تو ویسے ہی جھوٹے سمجھے جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولتی ہو اور پھر کہتی ہو کہ یہ سچ ہے۔ میں نے اٹھ کر کمرے میں ٹہلتے ہوئے غصے میں کہنا شروع کیا، میں تو مان گیا تمہیں نورین، کیا دماغ پایا ہے تم نے؟ ایسی مہارت سے جھوٹ کرتی ہو، ایسی کہانیاں بناتی ہو کہ کوئی خامی نہیں، واقعات، ڈائیلاگز، سچویشن، ہر چیز مکمل۔ وہ کوہنیوں میں منہ چھپا کے اور گھٹنوں پر سر رکھ کے رونے لگی۔ میرے دل پر کچھ اثر تو ہوا مگر میں نے دل کو پتھر کر لیا۔ الٹا تم مجھے جھوٹا بنا رہی ہو، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں تمہارے اس مقتول کی لاش کو۔ لوگوں سے بات کی میں نے، سب کی بات سنی بھی، وہ طبعی موت نہیں مرا تھا، اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا۔ اب تک وہ قبر کی 6 فٹ گہرائی میں گاڑ دیا گیا ہوگا۔ ہمت ہے تو چلو میرے ساتھ، تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا، پوچھ لینا کسی سے بھی، قبرستان جا کے قبر دیکھ لینا اس کی۔ اب اس نے آنسو پونچھ لیے تھے اور کچھ سوچ رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے بھی بوتل سے منہ لگا کے پانی پیا اور پھر بڑے بدلے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، یہ تو کرنا پڑے گا خاور۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ وہی جو ابھی تم کہہ رہے تھے، راحت کو میں نے قتل نہیں کیا۔ اگر اس کا قتل ہوا ہے تو بعد میں کسی نے کیا ہوگا، اپنا جرم کسی نے میرے سر ڈالا ہے۔ میں اسے گھورتا رہا۔ کس نے؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ ابھی آپ اپنے پرانے گھر اور محلے میں جا کر ہر دروازے پر دستک دیں گی، سب سے پوچھیں گی کہ یہ کس کی حرکت ہے، اور مجرم فوراً آپ کے قدموں میں گر کے اعتراف کر لے گا کہ یہ جرم مجھ سے ہوا۔ اب میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ بیٹھ گئی۔
خاور پلیز میری مدد کرو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ایک طرف تم مجھ پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، دوسری طرف میں دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں، نہ کوئی میری بات سننے والا ہے اور نہ ہی سمجھنے والا۔ دھوکہ مجھے قسمت نے نہیں، اس کمینے سلمان خان نے دیا ہے۔ کیا تھا اگر وہ جانے سے پہلے ایک بار مجھ سے مل لیتا اور اپنے ساتھ لے جاتا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے کہا دیکھو، رونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور نہ ہی سلمان خان کو گالیاں دینے سے کچھ ہوگا۔ اسے اچانک جانا پڑا، وہ کیا کرتا؟ وہ روتے روتے چلائی۔ بہت وقت ملا تھا ہمیں، یہ مجبوری تو آج پڑی ہے جب میں نہ دین کی رہی اور نہ دنیا کی، نہ گھر رہا نہ میرا ٹھکانہ۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ کتنا عرصہ ہو گیا کہ وہ مجھے مسلسل ٹال رہا تھا، کب سے آج کل کر رہا تھا، اور دیکھو ایک حادثے کو بہانہ بنا کے بھاگ گیا، مجھے تمہارے حوالے کر گیا۔ میرے سامنے آ جائے تو تھپڑ ماروں اس کے منہ پر۔ ایسا کرتے ہیں محبت کرنے والے۔ کیا جانتا تھا وہ تمہارے بارے میں؟ تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ کیسے آدمی ہو تم؟ مجھے کسی کے ہاتھ بیچ کر بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ سب ہوتا ہے اس دنیا میں۔ ہچکیوں سے روتے روتے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ ایک دم بیڈ پر پیچھے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں گھبرا کے اٹھا، نورین، نورین۔ میں نے اس کا شانہ ہلایا مگر اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور وہ پلک جھپکائے بغیر چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں بند تھیں اور جبڑے مضبوطی سے ایک دوسرے پر جم گئے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے اٹھا کے بستر پر سیدھا لٹایا۔ اس کے مڑے ہوئے ہاتھ پیر سیدھے کرنے کی کوشش کی اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، مگر اسے ہوش میں لانے کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ اسے پانی پلانا مشکل ہی نہیں، خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ پانی اس کی سانس کی نالی میں اتر جاتا تو وہ مر بھی سکتی تھی۔ اس کا جسم بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں نے زور زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر اس کے تلوے سہلائے، اس کی ہتھیلیوں کو رگڑا۔ چند منٹ کے بعد میری کوشش کامیاب ہونے لگی۔ اس کا اکڑا ہوا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور اس نے پلکیں جھپکائیں۔ میں نے اس پر کمبل ڈال دیا اور روم سروس والوں سے گرم کافی منگوائی۔ میرے لیے خود اپنے اعصاب پر قابو رکھنا ایک آزمائش کا مرحلہ بن گیا تھا۔ یہ بھی ناممکن تھا کہ میں ڈاکٹر کو طلب کروں اور انہیں بتا دوں کہ نورین کے اس دورے کا سبب کیا تھا۔ انہیں میرے جھوٹ سچ سے غرض نہ تھی، لیکن ان کی عقل و نظر، ان کا مشاہدہ اور تجربہ حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کافی تھا۔ وہ پھر نورین کو سکون آور انجیکشن لگاتے اور سلا دیتے۔ آج کا سارا دن میں الو کے پٹھوں کی طرح کرسی پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس عذاب سے میری رہائی کب اور کیسے ہوگی۔ عقل تو کہتی ہے کہ لعنت بھیج اس لڑکی پر، دنیا میں اس سے بڑھ کر مصیبتیں موجود ہیں، اس کی قسمت میں جو کچھ ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ تو کیوں جہنم میں جل رہا ہے؟ اپنی زندگی کی فکر کر تو خود اپنے جہنم کے عذاب میں ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک ناقابل فہم مجبوری تھی کہ میں عقل کی آواز کو بہت واضح طور پر سننے کے باوجود نظر انداز کرتا جا رہا تھا۔ میں وہ سب نہیں کر سکتا تھا جو کرنا چاہتا تھا، جو میرے مفاد میں تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنی بے بسی کا اعتراف کر لوں، مان لوں کہ میرے لیے نورین کو چھوڑ کے بھاگ جانا بالکل ناممکن ہو گیا ہے۔ اس کے حالات کی دکھ بھری بے چارگی نے، اس کی معصوم بے بسی نے، اس کے آنسوؤں نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ میں کسی کو نظر نہ آنے والی غیر مرئی شعاؤں یا لہروں کے جال میں گرفتار ہو گیا تھا جس کا منبع میرا دل تھا۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کہ میں اعتراف حقیقت کر لوں۔ اب یہ ممکن نہیں تھا کہ میں نورین کو چھوڑ کر جا سکوں۔ وہ میری زندگی میں شامل ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک خود اس حقیقت سے بے خبر تھی۔ وہ اپنے آنے والے وقت میں سلمان خان کو سب کچھ سمجھتی تھی، شریک زندگی سے مجازی خدا تک، جبکہ وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ صرف اس کا تصور اور اس کا خیال تھا جو نورین کے لیے ایک وجود رکھتا تھا۔ آنے والے وقت میں اس کا ذہن کیسے اس حقیقت کو تسلیم کرے گا کہ وہ محض اس کے تصور میں زندہ تھا، ایک فریب خیال تھا جس سے وہ دل کو بہلاتی رہی، ورنہ وہ کب کا پیوند خاک ہو چکا۔ وہ تو اس رات بھی نہیں تھا جس رات وہ اس کے ساتھ مستقبل کے خوابوں کو بغیر دیکھے نکلی تھی۔ وہ تو اس سے پہلے ہی ماضی کا حصہ بن گیا تھا جسے وہ اپنا سمجھ رہی تھی۔ وہ دنیا کے لیے مقتول ہو گیا تھا۔ دروازے پر دستک سن کے میں چونکا۔ یہ اسپتال کی کیفیٹیریا کا بیرا تھا جو میرے آرڈر پر بلیک کافی لے کر آیا تھا۔ میں نے دروازے کے باہر سے ہی ٹرے وصول کی اور پھر کنڈی لگا لی۔ کپ میں کافی انڈیلتے ہوئے میں نے نورین کی طرف دیکھا۔ حواس بحال ہو جانے کے بعد وہ پلک جھپکائے بغیر میری طرف دیکھ رہی تھی اور آنسو اس کی آنکھوں کے دونوں کناروں سے بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔
کیسی ہے اب طبیعت؟ اس نے سر کو خفیف سی جنبش تھی۔ زندہ ہوں، میری بدقسمتی۔ میں نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ پلیز نورین، ایسی باتیں مت کرو، تمہیں زندہ رہنا ہے۔ کس کے لیے اور کیوں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ کتنا اچھا ہو اگر میں مر جاؤں، کیا فرق پڑے گا کسی کو؟ مجھے فرق پڑے گا، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، جان چھوٹ جائے گی مجھ سے۔ تم ایک احسان کرو مجھ پر خاور، کہیں سے مجھے زہر لا دو اور میرے مرنے سے پہلے چلے جاؤ، کسی کو کچھ بتائے بغیر اپنی زندگی میں لوٹ جاؤ۔ بھول جاؤ تم نورین نامی کسی لڑکی سے ملے تھے۔ یہاں کسے ضرورت ہے میری؟ سلمان کو بھی نہیں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ بس یا اور بھی بکواس فرمانی ہے آپ کو؟ اس نے غیر ارادی طور پر اپنا سر میرے کندھے سے لگا دیا۔ مجھ میں اب ہمت نہیں رہی جینے کی خاور۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ نہ میں اس جانور کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی اور نہ سلمان میرا سہارا بنا۔ واپسی کے راستے بھی بند ہیں اور آگے میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ موت کے خیال میں بڑی عافیت نظر آتی ہے مجھے۔ میں نے کافی کا کپ اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ لو، پہلے یہ پیو۔ بے شک یہ کڑوی ہوگی، مگر تم تو ابھی میرے ہاتھ سے زہر کھانے کی باتیں کر رہی تھیں۔ اسے زہر سمجھ کے پی لو۔ دراصل میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور تم ابھی پوری طرح ہوش میں نہیں ہو۔ اس نے کپ مجھ سے لے لیا اور سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کہو۔ میں بیٹھ کے قریب کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ دیکھو، یہ ہسپتال ہے، کوئی ہوٹل نہیں۔ ہمارا بے وجہ قیام شکوک پیدا کرے گا۔ پولیس پہلے ہی یہاں مجرموں کو تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ ابھی تمہاری ایک چیخ میرے اور تمہارے گلے کا پھندا بن جاتی۔ وہ تو خیریت گزری کہ اس پولیس والے کی نظر چوک گئی۔ میرے نام نے اس کے ذہن کو شک سے دور رکھا۔ وہ مفرور مجرموں کو ہی تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ خدا جانے کیوں میری صورت کو پہچان نہ سکا۔ میں اسے تائید عزدی کے سوا کیا کہوں؟ مگر ایسا بار بار تو نہیں ہو سکتا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ صرف میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا نورین۔ اب مجھے تمہارے سامنے اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اسے تم کچھ بھی کہو، میری کمزوری یا بے وقوفی، میں بری طرح پھنس گیا ہوں۔ اس دلدل میں اترتا جا رہا ہوں، معلوم نہیں کیوں۔ اس لیے اب ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لو، نہ ہی میں تمہیں مرنے دوں گا اور نہ ہی کہیں جانے دوں گا۔ میں نے ایک فلم دیکھی تھی، اس میں دو مجرم ایک ہی ہتھکڑی سے بندھے ہوئے تھے۔ پولیس کی تحویل سے فرار ہو جاتے ہیں، مگر نہ ان کے پاس ہتھکڑی کھولنے والی چابی ہے، نہ ہی وہ اسے توڑ سکتے ہیں یا کاٹ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے اپنی اپنی راہ پر جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی خود کو اور مجھے سمجھ لو۔ ہم دونوں مجبوری کی ہتھکڑی سے بندھ گئے ہیں اور اس کی صرف ایک چابی ہے۔ وہ چابی نہ ملی تو کیا ہوگا نورین؟ وہ چونکی۔ چابی؟ میں سمجھی نہیں، تم کس چابی کی بات کر رہے ہو؟ صرف سلمان خان ہے جو یہ ہتھکڑی کھول سکتا ہے۔ اس کے سوا میں تمہیں کسی اور کے حوالے نہیں کروں گا، نہ ہی کہیں جانے دوں گا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کب آئے گا اور اس وقت ہم کہاں ہوں گے۔ وہ ضرور آئے گا۔ میں نے کچھ دیر اسے دیکھا۔ نورین، ایک لمحے کے لیے ناممکن کو ممکن سمجھ کے سوچو۔ اگر وہ نہ آیا پھر؟ وہ برہمی سے بولی۔ کیوں؟ کیا تم ایسا چاہتے ہو؟ کیا تمہاری نیت خراب ہو رہی ہے؟ تمہیں دیکھ کر کس کی نیت خراب نہیں ہوگی؟ لیکن میں بدنیت نہیں ہوں۔ اگر ہوتا تو بہت کچھ ہو جاتا جو نہیں ہوا۔ میرے سوال کو اپنے ذہن میں ضرور رکھو نورین۔ قیامت نہ آج آ رہی ہے نہ کل، لیکن اس پر ایمان تو ہے ہمارا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو ہم نے نہیں سوچا وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ حادثات آخر کیا ہوتے ہیں؟ خیر، میں اس فلسفے میں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ فیصلہ میں نے تمہیں سنا دیا۔ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے، جہاں میں لے جاؤں گا جانا ہے، اور وہی کرنا ہے جو میں کہوں، جب تک سلمان آ کر تمہیں نہ لے جائے۔ رائٹ؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور تھوڑا سا مسکرائی۔ دوبارہ میں تمہارے منہ سے یہ مرنے مارنے کی بات نہیں سننا چاہتا۔ تم جینے کے لیے میرے ساتھ جد و جہد کرو گی۔ میں ایک بار پھر کہوں گا، سلمان یا نو سلمان، تمہیں زندہ رہنا ہوگا اپنے لیے، جیسے اب تک رہی ہو۔ تمہارے پاس کیا نہیں ہے آخر؟ بقول فلمی شاعر، جینے والوں کے لیے لاکھ بہانے ہیں۔ آخر وہ بھی تو زندہ ہیں جو ہاتھ پیروں سے معذور فٹ پاتھوں پر پڑے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اب اٹھو، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ کہاں؟ میرا مطلب ہے میں تیار ہوں۔ وہ ہنسی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری محنت رائے گاں نہیں گئی۔ اس نے میرے دل کی بات کو سمجھ لیا تھا، یا شاید یہ بھی میری خوش فہمی تھی، ورنہ میں اس کی مجبوری تھا، اس کا انتخاب نہیں تھا۔
اس کا سوال میرے دماغ میں گونج رہا تھا۔ کیا تم ایسا چاہتے ہو کہ سلمان واپس نہ آئے؟ کیا تمہاری نیت خراب ہو رہی ہے؟ سلمان کے بارے میں میرے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ اب نہیں آ سکتا۔ رہی نیت کی بات تو وہ ابھی تک سلامت تھی، میرے کنٹرول میں تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب نورین میری تحویل میں ہے اور اس کا میرا ساتھ اسی لمحے سے نوشتہ تقدیر بن گیا تھا جب ہم ملے تھے، مگر اس کے باوجود بھی میں اس کی حفاظت کر رہا تھا کسی امانت کی طرح۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نورین سے علیحدگی کا تصور کرتے ہوئے بھی ڈرنے لگا تھا۔ میں آنے والے کسی دن کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جب وہ میرے ساتھ نہ ہو۔ اسے تو میرے ساتھ ہی رہنا تھا، یہ میں جانتا تھا اور مانتا تھا۔ جو سوال میرے ذہن کی خلش بنا ہوا تھا اس کا جواب مجھ پر رفتہ رفتہ واضح ہوا تھا اور میرے لاشعور کے کمپیوٹر میں پروسیس ہو کر آخری حل کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ جیل سے میں ایک آسیب زدہ حویلی میں پہنچا تھا، وہاں سے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں، پھر اس ہسپتال میں، اور اب مجھے یہاں سے بھی جانا تھا۔ 2 دن پہلے میں نے جو کچھ سوچا تھا وہ جیسے غبار بن کے ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ ہسپتال سے نکلتے وقت میرے ذہن میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ نورین کے رویے میں بھی مجھے پہلے سے زیادہ اعتماد کی طاقت کا احساس ہوا۔ میں نے باہر کھڑی پرائیویٹ ٹیکسی کاروں میں سے ایک کا انتخاب کیا اور اس سے دن بھر کی بات کی۔ میں نے منہ مانگا معاوضہ دینا قبول کیا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ شاید میں اس کی توقع سے بڑھ کر بے وقوف رئیس ثابت ہوا تھا، ورنہ آدھے کی بات کرتا اور پونے پر مان جاتا۔ دوپہر گزر چکی تھی۔ کچھ وقت ہم نے باہر سے آنے والوں کی طرح گھومتے پھرتے گزارا۔ نورین نے مجھے وہ کیمسٹ کی دکان بھی دکھائی جو کبھی اس کے والد کی ملکیت تھی۔ میں صرف خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے نورین کو اس کے چچا کے گھر کی طرف بھی لے گیا۔ وہ ادھر جاتے ہوئے ڈر رہی تھی، لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ اس شٹل کاک برقع میں بھلا اسے کون پہچان سکتا ہے۔ وہاں گلی میں دری چاندنی بچھا کر ظہر کے بعد سوئم کے انتظامات کیے جا رہے تھے۔ ڈرائیور کی موجودگی میں کوئی بات کرنا تو مشکل تھا، مگر اپنے گھر کے سامنے یہ منظر دیکھنے کے بعد نورین کے لیے شک کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ اس نے اپنے چچا زاد اور ہونے والے شوہر کو قتل نہیں کیا، مگر وہ مر چکا ہے۔ میں نے واقعی اس کے گھر جا کے یہ معلومات حاصل کی تھیں کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ نورین خود اپنے بیان سے لاکھ بے گناہ ثابت ہو، پولیس اسے قاتل ہی سمجھتی تھی۔ یہ سوال اپنا کوئی جواب نہیں رکھتا تھا کہ نورین کو قاتل بنانے کے لیے یہ قتل کس نے کیا تھا اور کیوں۔ برقعے کے اندر نورین پر کپ کپی طاری تھی، مگر میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور اشاروں کی زبان میں سمجھاتا رہا کہ وہ اپنی ہمت برقرار رکھے۔ کرائے کی کار جب آسیب زدہ حویلی کی طرف سے گزر رہی تھی تو میری نظر نے ایک کانسٹیبل کو دیکھا جو بڑی کاہلی سے دروازے کے خلا میں رائفل کے سہارے کھڑا تھا۔ پھر دوسرا کہیں اندر سے برآمد ہوا۔ نورین کی نظر دوسری طرف تھی، چنانچہ اس نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ یہاں نہ وہ میری واپسی کے انتظار میں ہیں اور نہ نورین کے منتظر ہیں۔ سلمان کی لاش یقیناً اٹھا لی گئی تھی اور پولیس کا پہرا محض ضابطے کی کارروائی کے مطابق جائے واردات کی حفاظت کے لیے تھا۔ مجھے کار ڈرائیور کے سامنے ڈیش بورڈ پر کوئی شام کا اخبار نظر آ رہا تھا، لیکن نورین کے سامنے میں اس کو دیکھنے سے گریزاں تھا۔ میں تو پوری طرح یہ چاہتا تھا کہ نورین کو بھی اخبار نہ دیکھنے دوں۔ اگر میں بات کرتا تو شاید ڈرائیور خود ہی مجھے شہر کی اہم خبروں پر اپڈیٹ فراہم کر دیتا۔ فرار ہونے والے کتنے ڈاکو مارے گئے اور کتنے پکڑے گئے، قاتل دلہن کی نئی کہانی کیا ہے، آسیب زدہ حویلی سے کس کی لاش ملی ہے، اور اس پراسرار قتل پر پولیس کا موقف کیا ہے۔ سکھر ایک چھوٹا شہر تھا جہاں یہ واقعات بہت بڑے تھے اور مقامی اخبارات کی زینت ضرور بنے ہوں گے۔ دوپہر 2 بجے کے بعد میں نے گاڑی کو کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روک لیا۔ اس ریسٹورنٹ میں بھی کیبن تھے۔ برقع اتارنے کے بعد میں نے نورین کا چہرہ دیکھا تو وہ دہشت کا شکار تھی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میرے گھر میں نے اسے ٹوک دیا۔ جو ہوا اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے تم پرسکون ہو جاؤ، آرام سے کھانا کھاؤ۔ خاور، میرے کھانے کی خواہش بالکل مر گئی ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ تمہیں زندہ رہنا ہے، اس کے لیے کھانا ضروری ہے، اور صرف باتیں کرنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے کسی کیبن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہماری باتیں سن لیں، یا تمہاری آواز پہچان کے کوئی یہاں جھانکنے آ جائے۔ میں آہستہ بول رہی ہوں، مجھے بتاؤ، کیا تم نے دل سے مجھے بے گناہ تسلیم کر لیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میرا خیال ہے تم جیسی لڑکی قتل نہیں کر سکتی عام حالات میں، مگر اس کے قتل کا الزام تو مجھ پر عائد کر دیا گیا ہے۔ کیا تم نے یہ بات بھی سلمان خان کو بتا دی تھی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ مجبوری تھی، نہ بتاتا تب بھی اسے معلوم ہو جاتا۔ آخر کس نے کیا ایسا؟
مجھ سے تو خیر دشمنی تھی، مگر راحت کا قتل کون کر سکتا ہے؟ یہ تم خود سوچو، میں نے کہا، اور عین اسی وقت ویٹر نے کھانا لگانا شروع کیا۔ نورین کے پیچھے والے کیبن میں کوئی فیملی نہیں تھی، ایک مرد کے علاوہ 2 عورتوں اور 2 بچوں کی آوازیں صاف سنی جا سکتی تھیں۔ انہوں نے اچانک دلہن کے ہاتھوں ہونے والے قتل اور دلہن کے فرار کی واردات پر بحث شروع کر دی۔ اصل واقعات میں بہت کچھ رنگ آمیزی تھی، کچھ پرانی روایات تھیں، کچھ اخباری رپورٹس اور کچھ زبان خلق کے ذریعے پھیلنے والی باتیں۔ ہم کھانا کھاتے ہوئے چپ چاپ سنتے رہے۔ پھر دوسری طرف والے کیبن میں جو فیملی آ کے بیٹھی، اس میں عورت ایک ہی تھی، مرد 3 تھے۔ وہ جیل سے فرار ہونے والے ڈاکوؤں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ان سے مجھے معلوم ہوا کہ پولیس نے ہر جگہ ناکہ بندی کر رکھی ہے، شہر سے باہر جانے کے تمام راستوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ پولیس روڈی سے گزرنے والی ہر ٹرین کو دیکھ رہی ہے، اور ان کے پاس تمام مفرور مجرموں کی تصویریں ہیں۔ ان کی باتوں سے میرا خون خشک ہو رہا تھا کہ کہیں وہ آصف زدہ حویلی سے ملنے والی سلمان خان کی لاش پر تبصرہ شروع نہ کر دیں، مگر ایسا لگتا تھا ابھی تک وہ خبر عام نہیں ہوئی تھی۔ جو میں نے سنا تھا وہ سب نورین نے بھی سنا تھا۔ کھانے کے دوران وہ خاموش تھی، اور اس کے حسین اور معصوم چہرے پر خوف و ملال کے ساتھ تفکرات کے گہرے سائے تھے۔ ہماری حادثاتی ملاقات کو 38 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا، مگر ابھی تک ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ نہ وہ میرے ماضی کے حوالے سے کچھ جانتی تھی، اور نہ ہی مجھے ان حالات کا پورا علم تھا جو اس نے سرسری طور پر بیان کیے تھے۔ میں نے اسے اب تک نہیں بتایا تھا کہ میں اصل میں چودھری فرید الدین ہوں۔ شاید ایسے ہی اس نے بھی مجھے اپنا نام نہیں بتایا ہو۔ جیل سے فرار ہوتے وقت میرے سامنے ایک واضح لائعمل تھا۔ یہ الگ بات کہ نورین سے ملنے کے بعد اس پر عمل درآمد اب ممکن نہیں رہا تھا۔